ادب عرض یہ کر رہا ہوں، حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم نے بے شمار خصوصیات سے نوازا۔ خصوصیات خاصہ کو کہتے ہیں۔ درس نظامی میں منطق پڑھنے والے علماء بھائی سمجھتے ہیں خاصہ کہتے ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، کسی شے کا خاصہ وہ چیز کہلواتی ہے یوجد فیہ جو اسی میں پائی جائے، ولا یوجد فی غیرہ اس کے علاوہ غیر میں نہ پائی جائے، اسے خاصہ کہتے ہیں۔ خصوصیات مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوگا بے شمار وہ خوبیاں جو صرف حضور ہی میں ہیں، کسی اور میں نہیں ہیں۔ ان بے شمار خوبیوں میں ایک خوبی میرے آپ کے آقا کا عالمگیر پیغام ہے، عالمی نبی ہونا ہے، جہانگیر ہونا ہے، آفاقی ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ دیا، عالمین کا قبلہ دیا، آپ کو کتاب دی، عالمین کی کتاب دی، آپ کو اللہ کے حبیب کو شریعت دی، عالمی شریعت دی۔ قلعہ میر زبان اور پورے تحصیل سے آنے والے میرے غیرت مند مسلمان بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ آپ کو نبوت و عالمی دے، کتاب عالمی دے، شریعت عالمی دے، آپ کا پیغام عالمی ہو، رسالت عالمی ہو، آپ کی دعوت عالمی ہو، کتاب عالمی ہو، نظام عالمی ہو، لیکن جو اس پیغام کو لے کر امت تک پہنچے ہو آپ کی وہ جماعت عالمی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب انصاف کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب کی ذات عالمی ہے، آپ کا قبلہ عالمی ہے، آپ کا نظام عالمی ہے، جہانگیر ہے، آفاقی ہے۔ تو وہ مقدس شخصیات آقا کے جانثار، وفادار، حبدار پیغمبر کے صحابہ جو کتاب کو لے کے امت تک پہنچے، قبلے کو لے کے امت تک پہنچے، آپ کی شریعت کو لے کے امت تک پہنچے، وہ عالمی نہ ہو۔ اللہ بے انصاف نہیں ہے، اللہ کی عدل کا تقاضا یہ تھا جیسے نبی عالمی آپ کو جو جماعت جو مقدس آپ کو طائفہ دیا گیا وہ جماعت بھی عالمی تھی، اور جو عالمی ہو اس کے اوپر نیکے بیٹھے یہ جن کی اوقات ہی کوئی نہیں، جن کی جہ ہی کوئی نہیں، جن کا کوئی نسب ہی کوئی نہیں، وہ اس جماعت کو مشکوک نہیں کر سکتا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک، اور انشاءاللہ آج سے لے کر قیامت تک تسلسل کے ساتھ اللہ نے آپ کی نبوت کی عالمی حیثیت کو باقی رکھا، آپ کی شریعت کی حیثیت کو باقی رکھا، آپ کے نظام کے عالمی ہونے کو باقی رکھا۔ تو آپ کی جماعت، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار صحابہ اکرام کی حیثیت کو بھی رب نے عالمی بنایا ہے۔ عالمی ہونے کا تقاضا یہ ہے، صحابہ اکرام صرف مکے والوں کے محبوب نہیں، مدینے والوں کو محبوب نہیں، مشرق کے محبوب نہیں، مغرب کے محبوب نہیں۔ میرا زمین، میرا ایمان یہ کہتے جیسے میرے نبی کی نبوت عالمی ہے کہ پوری دنیا پہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، شجر و حجر تک میرے آقا کی نبوت کا پرچار ہے۔ اسی طرح کوئی مشرق میں ہو وہ بھی حضور کی عالمی جماعت سے محبت کرتا ہے، کوئی مغرب میں ہو وہ بھی پیغمبر کی عالمی جماعت سے محبت کرتا ہے، کوئی مشرق میں ہو، جنوب میں ہو، شمال میں ہو، پوری کائنات کی دھرتی پر جہاں جہاں پہ کوئی کلمہ گو صحیح العقیدہ مسلمان ہے وہ نبی کو بھی عالمی مانتا ہے، قرآن کو بھی عالمی مانتا ہے، آپ کی جماعت صحابہ کو بھی عالمی مانتا ہے۔ اور انشاءاللہ
پیغمبر کی شریعت نے، عالمی شریعت نے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ کون کون کہتا ہے باقی رہنا ہے؟ آپ کی عالمی کتاب قرآن نے قیامت تک باقی، سب بتائیں قیامت تک باقی۔ آپ کے قبلہ کو ماننے والے بھی قیامت تک باقی۔ اس لیے حالات جیسے بھی ہوں پریشان نہ ہو، جب نبی کی نبوت عالمی ہے، اس نے باقی رہنا ہے، کتاب عالمی ہے، اس نے باقی رہنا ہے، قبلہ عالمی ہے، اس نے باقی رہنا ہے، تو صحابہ کے ماننے والے، چونکہ یہ جماعت عالمی ہے، عالمی جماعت کو ماننے والے بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کا پیغام، آؤ اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اے نوجوانان وطن، اٹھو، سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنیں روز اختر سے کیا آواز آتی ہے، مسلمان میری حرمت پہ کٹ مرنے کا وقت آیا۔ جہاں سے چلے تھے تم 313 ہے مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی کشتیاں تم نے اندلس کے ساحل پر، مسلمان یہ تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ نبی کی عزت رہی باقی، اصحاب و آل کی عزت رہی باقی، تو ہم بھی باقی ہیں، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا۔ اٹھو، مایوسیوں کی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ اصحاب محمد کی عزت پہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کا وقت آیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔